اگر چاہتے ہو کہ خلد میں اونچا ملے مقام، مولا علی کے قول سے وفا کیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان منور مہدی۔ آج 25 رجب کو ہم تمام عالم اسلام کی خدمت میں شہادت امام موسی کاظم کے حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیوز میں جناب علامہ عمران مہدی نقوی صاحب کو۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ قائم ٹی وی کی جانب سے متعدد پروگرامز میں ہمارے قارئین سامعین آپ کو دیکھتے رہے ہیں۔ قبلہ، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ آج حضرت امام موسی کاظم کے حوالے سے گفتگو فرمائیے اور کچھ ان حالات پر روشنی ڈالیے کہ جو آپ کی ولادت کے وقت اور اس سے قبل جو سیاسی اور سماجی حالات تھے، اور جس حالات میں آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت کا کیا منظرنامہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد پر۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور قائم ٹی وی کینیڈا کے تمام منتظمین کا بہت شکر گزار کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں اپنی اس عبادت میں شامل کیا۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کی تاریخ یقیناً کہ منسوب ہے شہادت حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے۔ میں اپنی طرف سے زمانے کے امام کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی تشریف آوری دنیا میں جس وقت ہے وہ زمانہ بنو عباس کا زمانہ آنے والا ہے۔ بنو امیہ کا اختتامی ادوار ہیں، اور مروان الحمار جس کا نام تھا خلیفہ وقت تھا، اور کہنا چاہیے کہ اموی جو سلطنت تھی وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سفر حج کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ بھی ہیں، اور حج سے واپسی پر مدینے سے کچھ فاصلے پر مقام ابوا لکھا گیا ہے کہ جہاں پہ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 7 صفر کی تاریخ تھی، اور اسی لیے ہمارے ہاں جو ولادت امام موسی کاظم ہے اس کا جشن نہیں منایا جاتا، کیونکہ وہ 7 صفر جو ہے وہ ظاہر سوگ کے دن ہیں، تو اس میں جشن نہیں منایا جاتا ولادت کے۔ تو وہ 7 صفر اس لیے تھی کہ آپ حج سے واپس آ رہے تھے۔ تو یہاں ایک بات قابل توجہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ائمہ کی زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات کچھ بھی رہے ہوں، لیکن آپ نے عبادتوں کو کبھی بھی کہنا چاہیے کہ اپنی ترجیحات میں پس پشت نہیں ڈالا یا اس کو دوسرا نمبر نہیں دیا، بلکہ نہ صرف یہ کہ امام خود تشریف لے گئے بلکہ اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لے گئے، اور انہوں نے حج کیا۔ اور جب حج سے واپسی پہ سفر کا مہینہ تقریباً ہو گیا اس سفر میں، اور 7 سفر کو آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا جی، جہاں تک حالات ہے سیاسی منظر کی اور اس وقت کی کیفیت کی، تو وہ یہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو آزادی کے ساتھ اپنا مکتب اور مدرسہ بنانے کا موقع مل گیا ہے، تبلیغ کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ واقعہ کربلا کے بعد جو مسلسل الزامات بنو امیہ کی حکومت پر لگ رہے تھے، اس سے بنو امیہ کی حکومت کمزور ہو گئی تھی، اور ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ آل محمد کو اب اس طرح سے ٹارچر کریں یا اس طریقے سے ان کو سپریس کریں جس طریقے سے انہوں نے میدان کربلا میں کیا یا اس سے پہلے کرتے رہے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا غنیمت جانتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدرسہ قائم کیا، جس کی بنیاد پہ ہم جعفری کہلاتے ہیں۔ یہ جو ہم فقہ جعفری کہلاتے ہیں، اس کی نسبت یعنی عموماً بچے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم علوی کیوں نہیں کہلاتے، یعنی امیر المومنین
حضرت علی ابن ابی طالب سے ہم علوی کیوں نہیں کہلاتے، یا ہم حسنی کیوں نہیں کہلاتے، یا ہم حسینی کیوں نہیں کہلاتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، جی ہاں، فقہ کی ڈیولپمنٹ. اور اس میں یہ وہ وقت تھا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہی 4 جو ائمہ ہیں جو آج رجسٹرڈ ہیں وہ اسی زمانے میں رجسٹرڈ کیے گئے. بالکل. اور وہ اس لیے رجسٹرڈ کیے گئے کہ امام کے مقابلے پہ کسی امام کو لایا جائے اور کسی فقیہ کو لایا جائے. امام علیہ السلام نے اس عرصے میں پوری دنیا میں آپ کے شاگرد تھے، اور یہ فخر بھی اسلام کا ہی ہے. اور اگر دنیا اس بات سے اپنا تعلق توڑتی ہے اور مسلمان اس گھرانے سے اپنا تعلق توڑتے ہیں تو نقصان اپنا کرتے ہیں. بے شک. چاہے وہ کیمسٹری کی بات کیجئے، چاہے وہ فزکس کی بات کیجئے، چاہے وہ فلکیات کی بات کیجئے، کسی مضمون کی بات کیجئے. ماخذ یہی مدرسہ تھا. یعنی آج تک یعنی جتنے نقصانات پہنچائے گئے اس کے باوجود بھی یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ فادر آف کیمسٹری، فادر آف ایسٹرونومی، فادر آف فزکس، فادر آف سبجیکٹ کا، اور فادر آف فلاح، فادر آف ڈم کا، وہ تمام کے تمام جو تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے. حد یہ ہے کہ اس بات کو بھی ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے کہ امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے. اور وہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کے مدرسے میں گزارے وہ نکال دیے جائیں تو میری زندگی میں کچھ نہ بچے. یہ وہ حالات تھے کہ جس میں امام یہ فرمائیے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مدرسہ اسٹیبلش کیا، تبلیغ کا وقت ملا، بنو امیہ کی حکومت چلی گئی، پھر بنو عباس اقتدار میں آ گئے. وہ اوائل کا زمانہ ہے 7ویں امام کا. تو اس وقت امام کی پرورش اور کس طریقے سے انہوں نے اس سیاسی حالات میں دیکھا، آنکھ کھولی، دیکھیے میں مدرسہ آگے کس طرح سے کس طرح سے چل سکا. اور یہ بالکل یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اس میں 2 چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے. امام موسی کاظم علیہ السلام کی امامت اس لیے بڑی اہم ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام سے پہلے جو فرزند تھے ان کا نام تھا اسماعیل. امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے باقاعدہ ولیمہ کیا، اور اس میں آپ نے تمام جو شہر کے لوگ تھے اور معززین تھے ان کو بلایا. اور ان کو بلانے کا مقصد کیا تھا کہ اس بچے کی دنیا میں آنے کا اور اس کی اہمیت کا لوگوں کو بتایا جا سکے اور اجاگر کیا جا سکے کہ یہ بچہ کون ہے. اچھا، یہ بات تمام یعنی دنیا کے لوگ سمجھیں کہ یہ جو منصب الہیہ ہے اس کے لیے کسی بڑے اور چھوٹے کی بحث نہیں ہے. اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ بڑا بیٹا ہوگا یا چھوٹا بیٹا ہوگا یا منجلا بیٹا ہوگا. یہ کوئی معیار نہیں ہے. بادشاہ کے ولی عہد نہیں، کوئی بادشاہ کے ولی عہد نہیں ہے. یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. نہ امام خود نومینیٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیے یہ منصب الہیہ وہ ہے کہ جس میں امام خود اپنی مرضی سے یہ نومینیٹ نہیں کر سکتا کہ میرے بعد کون امام ہوگا. اگر کہیں بعد میں امامت کا سلسلہ اس طرح سے چلا ہے کہ جہاں پر کوئی پہلے آنے والا یہ نومینیٹ کر دے اپنی مرضی سے کہ جی یہ فلاں امام ہے، تو پھر وہ منصب امامت والا سلسلہ رہا ہی نہیں، پھر وہ بادشاہت کا سلسلہ ہو گیا. امام موسی کاظم علیہ السلام کا جو امامت ہے وہ اس لیے بڑی اہم ہے کہ آپ کے بڑے بھائی اسماعیل جو تھے وہ آپ کی یعنی زندگی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے، اور ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل موجود تھے. تو ایک فرقہ جو اس بات کا دعوے دار ہوا کہ ہم انہی کو جو ہے وہ امام مانیں گے، اور انہوں نے امام موسی کاظم علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا. تو اس عنوان پر گفتگو بہت کلیئر کر کے بتانی بھی چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا بھی چاہیے کہ دیکھیے یہاں پر منصب الہیہ میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ بڑا اور چھوٹا کون ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ وقت کے امام تھے، اور ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو امام کہتا ہے ہمیں اس پر من و ان ہمیں ماننا ہے اور ہمیں اس پر اقرار کرنا ہے، چاہے بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ. مولا علی کے قول سے وفا کیا کرو، مولا علی کے قول سے وفا کیا کرو.
नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से टूटा था। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा इमरान मेहदी। तो क़िबला, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि बनु अब्बास के इक़्तिदार में आने के बाद इमाम मूसी काज़िम बाकायदा मनसब इमामत पर फाइज़ हुए। उस वक्त उन्होंने तबलीग के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया, किस तरीके से उस सिलसिले को आगे बढ़ाया जो इमाम जाफ़र सादिक़ के ज़माने से शुरू हुआ? क्या उनको भी उतनी ही आज़ादी थी? और फिर उसमें आप, अगर मैं चाहूँगा कि एक मनाज़रे का तज़किरा करें कि जो अज़मत आले पैगंबर के हवाले से ख़ासा मारूफ़ है। जी हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है और इसमें हम अगर बात शुरू करें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के बचपन से, यानी ज़िंदगी के जो हालात हैं उससे हम बात शुरू करें जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे। उसी वक्त इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की इमामत को लोगों पर ज़ाहिर करने के लिए छठे इमाम ने इंतज़ामात शुरू कर दिए थे, क्योंकि इमाम ये इल्म इमामत से जानता है कि आने वाले हालात क्या होंगे। जैसे रिवायात में मिलता है कि एक शख्स जिसका नाम सफ़वान जमाल है, उसने इमाम से पूछा, यानी छठे इमाम से पूछा कि आपके बाद आपका जानशीन कौन है? तो आपने अपने फ़र्जंद यानी सातवें इमाम की तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरा जो फ़र्जंद है ये मेरा जानशीन है। तो उसने कहा कि ये तो बहुत छोटे हैं। तो इमाम ने फरमाया कि मनसब इमामत के लिए और मनसब इलाहिया के लिए उम्र जो है वो कोई मानी नहीं रखती, जिसकी सबसे बड़ी दलील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गहवारे में गवाही देना और ये कहना कि इन्नी अब्दुल्लाह अतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। तो देखता है वो शख्स के इमाम अलैहिस्सलाम एक बकरी से मुखातिब हैं और उसको सजदे का हुक्म दे रहे हैं। बकरी से मुखातिब हैं और उसको सजदे का हुक्म दे रहे हैं। अब इस एक वाक़े को अगर आप बज़ाहिर देखें तो लोग कहेंगे कि बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन यहाँ पे अजीब सी बात ये नहीं है। बात ये है कि बकरी से मुखातिब होकर इमाम ये बता रहे हैं कि वो पूरी कायनात के इमाम हैं और वो जिससे चाहें बात कर सकते हैं, और एक हैवान भी उनकी बात को सुनता है और समझता है और ताबे है, और वो ताबे है। इसमें जो बड़ी बड़ी खूबसूरत दलील है वो ये है कि वो ताबे है, वो उनकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है और उसकी इताअत कर रहा है। और हुक्म क्या है? सजदे का हुक्म है, बिल्कुल बचपना है। फिर एक और मौका पे हमें एक रिवायत मिली कि जब अहले सुन्नत हमारे भाइयों के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने ये बहस की कि जबर और इख्तियार क्या है। ये बड़ी तफसील से बहस है। जबर और इख्तियार की बहस इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने बहस की कि जी जो नज़रिया है वो मुख्तलिफ है और हमारा नज़रिया मुख्तलिफ। उन्होंने कहा अच्छा, इमाम अलैहिस्सलाम ने कई एक मौके पर यह तंबीह की थी कि कयास मत किया करो, कयास मत किया करो, अपनी तरफ से किसी चीज़ का फतवा मत दिया करो, अज़्यूम ना किया करो। तो वो ये यानी जो भी दलाइल थे वो अपनी तरफ से वो कायम कर रहे थे। उस मौके पर जब इमाम मूसी काज़िम का सिन 5 बरस था, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, अगर बंदा मजबूर महज़ है तो फिर उसको सज़ा कैसी? ये बात अल्लाह की अदालत के ख़िलाफ़ है कि अगर सब चीज़ें तकदीर में लिख दी गई हैं तो फिर सज़ा का और जज़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता। अगर इंसान और खुदा इख्तियार में शरीक कार हैं तो फिर इंसान को जो सज़ा होगी, जो भी वो मासियत करेगा, उसमें फिर खुदावंद ताला को भी शरीक करना पड़ेगा। इससे नतीजा ये निकला कि तीसरी सूरत वो यही है कि सज़ा और जज़ा उन्हीं अमाल पे है जिनमें इंसान कामिलन मुख्तार है। यानी जो इंसान अंधा है उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने देखा क्या, जो बोल नहीं सकता उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने बोला क्या, तूने कहा क्या, जो सुन नहीं सकता उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने सुना क्या। यानी जिसका जो इख्तियार है, जो कामिलन है, उससे वही सवाल किया जाएगा और उसी बुनियाद पे सज़ा व जज़ा होगी। तो इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की बचपन की ज़िंदगी से आपको ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं जहाँ आपके इल्म का इजहार होता है। जिस मनाजरे की तरफ आपने इशारा किया, ये वो मनाजरा है कि जो एक हारून रशीद और मामून रशीद, ये दो जो खुलफा गुज़रे हैं बनु अब्बास के, इनका ये क्लेम रख रहा है कि ये बड़े इल्म दोस्त थे। इन्होंने एक दफ़ा भरे दरबार में इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम से
یہ سوال کیا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نبی کے بیٹے ہیں، جبکہ جو اولاد ہے، جو نسل ہے، وہ تو بیٹے سے چلتی ہے اور آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو اس وقت امام موسی کاظم علیہ، یہ پورا ایک منظر ہے اور یہ بڑا ایک خوبصورت منظر ہے کہ جو یعنی محل تھا اس کا وہ بھرا ہوا تھا علماء سے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ تو قرآن کے سورہ انعام کی آیت نمبر 84 پڑھ، سورہ انعام آیت نمبر 84۔ تو اس نے کہا سرکار مجھے یاد نہیں ہے، آپ تلاوت فرمائیے۔ تو آپ نے آیت تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ذریت ابراہیم میں سے چن لیا ہے موسیٰ کو اور ہارون کو اور یوسف کو، سلیمان کو، عیسیٰ کو، الیاس کو، زکریا کو، اور یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو آپ نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے، تو مانتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بالکل مانتا ہوں۔ کہا آیت نے کہا کہ یہ سب اولاد ابراہیم ہے، تو مانتا ہے؟ کہا میں مانتا ہوں۔ کہا کہ یہ جتنے نبیوں کو اولاد ابراہیم قرار دیا گیا ہے ان میں عیسیٰ بھی ہیں؟ کہا بالکل ہیں۔ تو کہا کہ یہ بتا دے کہ ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ کیا کہنا ہے، ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ کہنے لگا کہ سرکار ان کے تو کوئی باپ نہیں تھے۔ سبحان اللہ تو کہا جب ان کے کوئی باپ نہیں تھے تو پھر وہ آل ابراہیم میں شامل کیسے ہوئے؟ سبحان اللہ۔ کہا کہ وہ اپنی والدہ جناب مریم کی طرف سے آل ابراہیم میں شامل ہیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ اپنی ماں مریم کی طرف سے آل ابراہیم ہو سکتے ہیں تو میری مادر گرامی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو فخر مریم ہیں۔ کیا کہنا، میں ان کی نسبت سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبحان فرزند ہوں اور میں ان کی اولاد ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد پھر جس جانب اشارہ ہے آپ کے سوال کا، وہ یقیناً کہ وقت کم ہے، وہ قید خانے ہیں۔ جس جانب اشارہ ہوا سوال میں کہ ان حالات، وہ قید خانے ہیں کہ جو امام نے۔ قبلہ میں یہاں پر سوال یہی کرنا چاہتا ہوں کہ بنو عباس جو خود انتقام خون حسین کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئے، اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑا کہ امام کی زندگی، جوانی و پیری قید خانوں میں گزری؟ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے یہ تو تاریخ کے پھر بہت سارے ابواب ہیں جن کو بیان کرنا پڑے گا، دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بڑی جلدی سے اس کا جواب۔ دیکھیے اصل میں بنو عباس کی سیاست کا مرکز انہوں نے واقع کربلا کو بنایا، لیکن وہ کوئی مخلص نہیں تھے، وہ مخلص نہیں تھے۔ ان کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا تھا۔ اب جب انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا تو پھر ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ آل محمد کو اس طریقے سے آزاد رہنے دیں جس طرح امام جعفر صادق رہے، کیونکہ اگر وہ آزاد رہتے تو پھر لوگ یہ کہتے کہ حکومت اب تمہارا حق نہیں ہے، حکومت اب ان کا حق ہے، اس لیے کہ تم آئے ہی ان کے نعرے پہ ہو، تم تو آئے ہی ان کے اجداد کے خون کا انتقام لینے کے لیے ہو۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے اپنے رویے کو بالکل بدل لیا، یکسر بدل لیا، اور حاکمان وقت جو تھے انہوں نے امام موسی کاظم علیہ السلام کو یا تو نظر بند رکھا ہے یا پھر قید خانوں میں رکھا ہے، اور وہ بھی قید خانے ایسے قید خانے جن کا بیان تاریخ میں کیا جاتا ہے کہ جس میں امام کے لیے نہ پوری طرح کھڑا ہونا ممکن تھا، نہ پوری طرح بیٹھنا ممکن تھا۔ ان قید خانوں میں آپ کو رکھا ہے، جو کم سے کم عرصہ بتایا گیا ہے وہ 14 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں امام نے قید میں وقت گزارا ہے، اور وہاں سے آپ نے منصب امامت کے جو تمام فرائض سے ان کو ادا کیا ہے۔ یہ میرے ساتویں امام علیہ السلام کا کمال ہے۔ میں 2 جملے 3 جملے شہادت کے حوالے سے ضرور کہہ کر میں اپنی بات کو کامل کروں۔ جس قید خانے میں بھی امام کو رکھا جاتا ہے وہاں کا داروغہ امام کے کردار سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ پھر امام کا یعنی معتقد ہو جاتا ہے، بیعت کر لیتا ہے۔ ہر طرح سے امام کے تقوی کو توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام رہے۔ پھر بالآخر ایک شخص جس کا نام سندی بن شہاک ہے، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ امام پر ظلم کرے، وہ امام پر تشدد کرے، اور امام کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ دیکھنے والے دیکھ کے ہی سمجھتے تھے کہ ایک چادر ہے جو بس رکھی ہوئی ہے،
اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے نیچے کوئی شخص ہے جو سو رہا ہے، یعنی کمزوری اور نقاہت کا یہ عالم ہو گیا تھا۔ میں یہ جملہ کہتا ہوں امام کی مجلس پڑھتے ہوئے کہ کربلا کے بعد دوسرا جنازہ جس پہ اتنی غربت ہے وہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ ہے، اور روایت یہی ہے کہ امام کو زہر دیا گیا، امام کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ امام کا جنازہ جو ہے وہ پل بغداد پہ لے جا کر رکھ دیا گیا، اور پھر یعنی جو روایت ہے وہ تفصیلی ہے کہ پل بغداد پہ یہ جنازہ رکھا ہوا تھا، کس طریقے سے ایک لوہار نے آ کے وہ تمام ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹی ہیں، اور آج کاظمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی امام کا جنازہ جو ہے جو پل بغداد پہ رکھ دیا گیا تھا، اس کا روضہ مرجع خاص و عام ہے، تمام دنیا وہاں آتی ہے اور باب الحوائج کہہ کر امام علیہ السلام کو پکارتی ہے۔ تو ہمارے لاکھوں سلام اپنے ہمارے ساتھ میں امام پر، اور انہی کے صدقے سے ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں علامہ عمران مہدی کا کہ انہوں نے اپنے وقت میں سے، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور قائم ٹی وی کے ناظرین کو امام موسیٰ کاظم کی شخصیت کے حوالے سے آگاہ کیا، ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ بے شک کہ وقت کم تھا لیکن گفتگو کامل تھی۔ انشاءاللہ آئندہ اور کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا میزبان منور مہدی۔ گر چاہتے ہو کہ خلد میں اونچا ملے مقام، مولا علی کے قول سے وفا کیا کرو۔ گر چاہتے ہو کہ خلد میں اونچا ملے مقام، مولا علی کے قول سے وفا کیا کرو۔